السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ناظرین کرام، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، تو میری زیارت کرنے آیا ہے یا میری روح قبض کرنے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا؟ جواب ملا، تمہارے منہ سے۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں منہ سے اللہ رب العزت سے کلام کرتا رہا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آنکھ سے میں اللہ رب العزت کا نور دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم پاؤں کی راہ سے نکالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں پاؤں سے چل کر کوہ طور پر گیا۔ جواب ملا، اللہ رب العزت کی حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں کہنے لگے کہ اے اسرائیل، کتنے کلام میں نے اللہ رب العزت سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا۔ آپس کی عزت کی قسم کی جلدی جان دینا پسند نہ کروں گا۔ اللہ رب العزت سے میرے اور بھی سوالات ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ سن کر چلے گئے۔ عرش باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا پسند نہ کروں گا۔ پھر وہی ہوئی کہ اے موسیٰ، کیا تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیری دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوہ طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہی تیرا کلام سنوں۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور ارشاد فرمایا کہ رب العالمین، میں اپنی آل اور امت تجھ کو سونپ دی، تو ان کو اپنی رضا پر رکھنا، انہیں مال حرام سے باز رکھنا، ان کو حلال رزق عطا کرنا، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ پس ندا آئی، اے موسیٰ، زمین پر عصا مار۔ جب عصا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ دریا میں عصا مارو۔ جب مارا تو اس کے اندر سے سیاہ پتھر برآمد ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ اس پتھر پر عصا مارو۔ عصا مارنے سے وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ اسی پتھر میں ایک کیڑا نکلا۔ وہ کیڑا منہ میں ہری گھاس لے کر اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہا تھا کہ اے پروردگار، تو مجھ کو دیکھتا ہے، میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ جانتا ہے، اور میرا رزق پتھر کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ اپنے فضل و کرم سے آپ نے کسی کو بھوکا نہیں رکھا۔ بس اللہ رب العزت کی جانب سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں پتھر کے اندر کیڑے کو رزق پہنچاتا ہوں، اس کو نہیں بھولا، تو میں تمہاری امت کو بھلا کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور کوہ طور سے نیچے اتر آئے۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام راہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 آدمی ایک قبر کھود رہے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ تم کس کے لیے یہ قبر تیار کر رہے ہو؟ جواب ملا کہ جو صاحب قبر ہیں وہ تمہارے قد کے برابر ہیں۔ ایک بار قبر میں اتر کر تو دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر میں اتر کر دیکھا اور فرمایا کہ یہ کیا خوب جگہ ہیں، کاش یہ قبر میرے لیے ہوتی۔ اس دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سیب جنت سے لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سیب کو سونگا تو فوراً جاں بحق تسلیم ہو گئے۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو غسل دے کر آپ کو جنت کا کفن پہنایا اور اسی قبر میں دفن کر کے چھپا دیا۔ اس لیے یہ کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تمانچہ ان کے منہ پر دے مارا، جس سے ان کی آنکھ جاتی رہی۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے خدا سے فریاد کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کو اگر حیات دنیا منظور ہے تو ایک بھیڑ کی پشت پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، جتنے بال آپ کے ہتھیلی پر آئیں گے ہم اتنی ہی عمر آپ کو عطا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو جواب ملا، پھر بھی موت نے آنا ہے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی حکم سے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر ڈالی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 150 برس ہوئی تھی۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھپڑ مارنے کا ایک اور واقعہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رضاعت کی عمر تک اپنی والدہ کے پاس ہی پرورش پاتے رہے۔ پھر جب آپ کا دودھ چھڑایا گیا، والدہ نے آپ کو دوبارہ فرعون کی زوجہ کے حوالے کر دیا۔
ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت آسیہ اور فرعون اپنے محل میں بیٹھے تھے. حضرت آسیہ نے آپ علیہ السلام کو فرعون کی گود میں بٹھا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی گود میں بیٹھتی ہی فرعون کی منہ پر تمانچہ رسید کر لیا. بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ کھیل رہے تھے، وہ فرعون کے سر پر دے ماری. وہ کہانی کو پیشن گوئی پر پہلے ہی بہت پریشان تھا. کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہی وہ بچہ ہے جو میری حکومت کا خاتمہ کرے گا. چنانچہ فرعون نے بچے کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. حضرت آسیہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی اور بولی کہ یہ تو معصوم بچہ ہے، اسے کسی چیز کی عقل نہیں، اس نے ایسا نادانی میں کیا ہے. فرعون سخت غصہ تھا اور اسے اس بچے سے خوف آنے لگا تھا. بولا میں اسے قتل کر کے ہی رہوں گا. حضرت آسیہ نے کہا آپ ذرا توقف کریں، اس کا امتحان لے لیتے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر. یہ کہہ کر انہوں نے 2 تشت منگوائے، ایک میں دھکتے انگارے اور دوسرے میں سرخ یاقوت. پھر فرعون سے بولی دیکھیں اگر اس بچے میں عقل ہوئی تو یہ یاقوت اٹھائے گا ورنہ انگاروں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا. دونوں تشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے. آپ علیہ السلام نے یاقوت کی جانب ہاتھ بڑھائے، لیکن عین اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف بڑھا لیا. آپ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ دیا جس سے آپ کی زبان مبارک جل گئی اور آپ علیہ السلام رونے لگ گئے. فرعون نے جب یہ دیکھا تو خاموش ہو گیا، اپنا حکم واپس لے لیا. زبان کے جل جانے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی. قرآن پاک میں ارشاد ہے اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں حضرت آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے رہے اور جوان ہو گئے اور مصر میں فرعون کے لپالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعون کی اولاد میں سے نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہٰذا جب فرعون اسرائیلیوں پر ظلم ڈھاتے تو آپ نہایت افسردہ ہو جاتے، اکثر ان مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد فرماتے. ناظرین کرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.